تیرے لیے ہے میرا دل، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 1۔ وہ اسے پچھلے 1 مہینے سے یہاں آتا دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس میں ایسی کیا بات محسوس ہوئی تھی جو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ خود ان کا تو برسوں پرانا معمول تھا کہ وہ شام میں واک کرنے کے لیے پارک آیا کرتے تھے، مگر اس لڑکی کو انہوں نے اس سے پہلے یہاں آتے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ 1 مہینہ پیشتر کی بات تھی جب انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ روزانہ 6 بجے کے قریب وہ پارک آتی اور پارک کے کونے میں بالکل الگ تھلگ سی بینچ پر بیٹھ جایا کرتی۔ اتنے وسیع پارک میں قدرے سنسان سی جگہ پر واقع اس بینچ پر کوئی اور بیٹھتا بھی نہیں تھا، اس لیے اس کی یہ مخصوص بینچ اسے روز ہی خالی ملتی تھی۔ وہ بظاہر کھیلتے کودتے بچوں پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھی رہتی تھی، مگر انہیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ صرف جسمانی طور پر یہاں موجود ہے، ورنہ اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہی مصروف عمل ہے۔ عجیب سی تھکاوٹ اور بیزاری اس کے چہرے پر چھائی رہتی تھی، جیسے وہ ساری دنیا سے ناراض ہے، اسے لوگوں نے بڑا مایوس کیا ہے اور وہ اپنی تنہائی اور اکیلے پن کا سوگ منانے یہاں آئی ہے۔ مغرب کا وقت ہوتا اور بچے پارک سے جانا شروع کر دیتے، وہ تب بھی ویسی ہی بیٹھی رہتی۔ پھر جب اندھیرا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو جاتا، وہ بینچ پر سے یوں کھڑی ہوتی جیسے ابھی بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ وہ جو اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ لوگوں اور ان کے رویوں کو سمجھنے میں گزار چکے تھے، اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے گھر اور گھر کے افراد سے روٹھی ہوئی ایک ناراض سی لڑکی ہے۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتی تھی شاید وہاں رہنا ہی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس جگہ سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہاں چلی آتی تھی، مگر یہاں آنے کے باوجود وہ اس جگہ سے متعلق تکلیف دہ سوچوں کو جھٹک نہیں پاتی تھی، اس لیے لاشعوری طور پر سارا وقت وہیں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ روزانہ پارک میں واک کرتے ہوئے وہ 2-3 بار اس کے سامنے سے گزرتے تھے، مگر وہ کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ آج ایک دم ان کا دل چاہا کہ اس سے جا کر بات کریں اور اسے سمجھائیں کہ اتنی اداسی اور دل گرفتگی اچھی نہیں۔ اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچا بھی ہے تو اسے برداشت کرنے کی کوشش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ واک کرتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور بولے، ہیلو ینگ لیڈی، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اپنے کسی دھیان سے چونک کر ان کی حیران نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ شاید ان کی بات اس نے ابھی بھی صحیح طور پر سنی نہیں تھی۔ اس کے چہرے کے حیرت بھرے تاثرات کے پیش نظر وہ دوبارہ بولے، بیٹا کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ جی ضرور، وہ کچھ بوکھلا کر بولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہیں اور اس کے پاس کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بولتے ہی وہ فوراً بینچ پر بیٹھ گئے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، مجھے نئے نئے دوست بنانے کا بہت شوق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوستی کے معاملے میں بڑا چوزی ہوں، صرف انہی لوگوں سے دوستی کرتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں، اور تم کیونکہ مجھے اچھی لگی ہو اس لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے بے تکلفانہ انداز پر وہ بے اختیار ہنس پڑی اور بولی، آپ نے تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، پھر میں آپ کو اچھی کیسے لگ گئی؟ اچھی لگی ہو اس لیے تو جاننا چاہتا ہوں کہ میری نئی دوست کون ہے، کہاں رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا دھیما اور پرخلوص سا انداز اسے بے اختیار اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ اب بڑے دھیان اور غور سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر اتنی شفقت، محبت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک ٹک انہیں دیکھتی رہی۔ اسے اتنی توجہ سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ قدرے شریر انداز میں بولے، کیا میں آج بھی اتنا ہینڈسم ہوں کہ لڑکیاں اتنے غور سے مجھے دیکھیں؟ ان کی بات پر وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اس کے ہنستے مسکراتے چہرے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں اپنا ہی تعارف کروا دیتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئے، میرا نام سید مبشر لودھی ہے، عمر 69 سال ہے، بقول شاعر کبھی ہم خوبصورت تھے، اگر تم 40-50 سال پہلے ملی ہوتی تو دیکھتی کہ اسمارٹنس اور خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ وہ اتنے ہنسمکھ سے تھے کہ وہ اپنی ریزرو رہنے والی نیچر کے باوجود قہقہہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، آپ ابھی بھی بہت ہینڈسم ہیں، اور اگر خود اپنے منہ سے اپنی ایج نہ بتائیں تو 60 سے زیادہ کے تو لگتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر پڑے اور بولے، بچی تم میرا دل رکھنے کو تو ایسا نہیں کہہ رہی کہ چلو بڑے میاں کو تھوڑا خوش کر دیں، آئی سوئر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پتہ نہیں ان کی شخصیت اور بولنے کے انداز میں کیسا جادو تھا کہ وہ خود بخود ان کی طرف کھنچی چلی جا رہی تھی۔ چلو تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں، وہ اس کی بات کا مزہ لیتے ہوئے بولے، خیر میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہا تھا، بڑی مصروف اور بھاگتی دوڑتی زندگی گزاری ہے میں نے، اس لیے اب آرام سے ریٹائرڈ لائف کو انجوائے کر رہا ہوں۔ ان دنوں کچھ پڑھنے لکھنے سے زیادہ ہی شغف ہو گیا ہے، اس لیے سارا دن اپنی اسٹڈی میں کتابیں پڑھنے میں گزار دیتا ہوں۔ اپنے یورپ اور افریقہ کے ممالک کے دوروں کے نتیجے میں وہاں کے حالات اور اپنے تجربات پر مبنی 2 عدد سفر نامے لکھ چکا ہوں۔ آج کل کچھ قریبی دوستوں کے مشورے پر اپنے مختلف موضوعات پر لکھے گئے آرٹیکلز
کو کتابی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہیں ڈیفینس میں ہی رہتا ہوں۔ وہ ان سے بڑی مرعوب اور متاثر نظر آ رہی تھی۔ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ، آپ جیسی عالم فاضل اور انٹلیکچوئل کے سامنے میں اپنا کیا تعارف کراؤں؟ بہرحال میرا نام اجالا شہریار ہے اور میں نے انڈس ویلی سے فائن آرٹس میں گریجویشن کیا ہے۔ ان دنوں ایک آرٹ اسکول میں جاب کر رہی ہوں، میں بھی یہیں ڈیفینس میں ہی رہتی ہوں۔ اچھا، تو میری نئی دوست ایک آرٹسٹ ہے؟ بھئی تو میں تو پہلی نظر میں جان گیا تھا تم بڑی ٹیلنٹڈ لڑکی ہو۔ اتنی ننھی بھی نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، اس جنوری میں پوری 26 سال کی ہو گئی ہوں۔ میرے آگے تو چھوٹی سی بچی ہی ہو۔ خیر یہ بتاؤ، تمہیں مجھ سے دوستی کرنا منظور ہے؟ کیا اب تک ہماری دوستی نہیں ہو چکی؟ نہیں، باقاعدہ دوستی تو نہیں ہوئی نا۔ اب تم دوستی کرنے کے لیے مان گئی ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں دوستی میں بھی ڈکٹیٹرشپ کا قائل ہوں۔ لہٰذا میری پہلی ڈکٹیشن تو یہ ہے کہ مجھے روتے بسورتے چہرے بہت زہر لگتے ہیں، اس لیے اگر مجھ سے فرینڈشپ کرنی ہے تو جب بھی مجھ سے ملو ہنستی مسکراتی نظر آنا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولے۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ان کے بھاری مردانہ ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور گردن ہلا دی۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس سے فائن آرٹس اور اس کی جاب کے بارے میں بات کرتے رہے۔ اذان سے کچھ پہلے وہ اٹھے تو اجالا بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے پارک سے نکل آئے۔ پارک سے 5-6 منٹ کی واک پر ان کا گھر تھا۔ سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اسے اشارے سے اپنا گھر دکھایا اور چلے گئے۔ وہ بھی آگے بڑھ گئی۔ اگلے روز وہ پارک آئی تو وہ اسے واک کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس ایج میں بھی ان کی فزیک فٹنس بہت زبردست تھی۔ 6 فٹ قد اور مضبوط ڈیل ڈول۔ ان کی نہ تو کمر جھکی ہوئی تھی، نہ ہی چال میں سست رفتاری نظر آ رہی تھی۔ گہری اور چمکدار آنکھیں تو مخاطب کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیں۔ داڑھی نے ان کے چہرے کو ایک عجیب سے نورانی حالے میں رے رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر وش کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی تیز قدموں سے چلتی ان کے پاس آ گئی اور بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ وہ شفقت سے مسکرا کر بولے، میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آؤ آج بیٹھنے کے بجائے تم بھی میرے ساتھ واک کرو۔ اسے آفر کرتے انہوں نے چلنا شروع کیا تو وہ بھی ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ کافی دیر تک وہ دونوں واک کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی، ایک دوسرے کی پسند ناپسند وغیرہ کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے رہے۔ بات کرتے کرتے اچانک ان کی نظر اپنی گھڑی پر پڑی تو بوکھلا کر بولے، مارے گئے، وہ الو تو مجھ سے سخت ناراض بیٹھا ہوا ہوگا۔ اس کی حیران شکل پر نظر پڑی تو مسکرا کر بولے، میرا پوتا ہے اویس، اسے اکثر میں پیار سے الو ہی کہتا ہوں۔ اب کہیں تم اسے کوئی احمق سی مخلوق نہ سمجھ لینا، بہت لائق فائق بیٹا ہے، پڑھائی میں تو خیر اچھا ہی ہے لیکن اسپورٹس میں بھی بہت اچھا ہے، دلیر، نڈر، مستقل مزاج، ہارنا تو جیسے اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ آکسفورڈ میں بھی اپنی ذہانت اور لیاقت کے جھنڈے گاڑ کر آیا ہے، اس کے وہاں کے پروفیسرز آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور اب میرا بزنس وہی سنبھال رہا ہے، مجھے اس نے ریٹائرمنٹ دلوا دی ہے۔ ان کے لہجے میں اپنے پوتے کے لیے محبت، فخر، مان اور کیا کیا کچھ تھا۔ وہ ان کے چہرے پر بکھرے ہوئے ان رنگوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے اس لہجے میں محبتیں اور چاہتے جتانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کسی کی عزیزت جان نہیں تھی، کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس کی خوبیوں کو سراہتا اور اپنی والہانہ چاہت کا اظہار کرتا۔ وہ ایک عجیب دکھ کو اپنے دل میں گھر کرتا ہوا محسوس کرنے لگی، جبکہ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر کہہ رہے تھے، آج ذرا گھر جلدی جانا تھا، تم چل رہی ہو یا ابھی رکو گی؟ ان کی بات پر وہ ایک گہری سی سانس لے کر بولی، نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ کل کی طرح وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے باہر نکل آئے۔ ان کے گھر کی اسٹریٹ کے کنارے نہ خدا حافظ کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ پھر ان سے روز پارک میں ملنا جیسے ایک معمول سا بن گیا تھا۔ وہ چونکہ واک کرنے آتے تھے سو اجالا نے بھی انہیں جوائن کرنا شروع کر دیا، اور پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کی سنگت میں گزار کر جب وہ واپس لوٹتی تو خود کو بہت تر و تازہ اور خوش محسوس کرتی۔ ان کی کمپنی اتنی دلچسپ ہوتی کہ اسے بوریت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ عام بوڑھے افراد کی طرح انہیں نئی نسل میں سینکڑوں خرابیاں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ محض تنقید کرنے کے لیے یا جنریشن گیپ کے پیش نظر ہمارے زمانے میں تو یوں ہوتا تھا اور یہ آج کل کی نسل تو نری واہیات ہے جیسے فقرے بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ جہاں انہیں اپنے زمانے کا میوزک، فلمیں اور لٹریچر پسند تھا، وہیں وہ نئی نسل کے بھی بہت سے گلوکاروں کو پسند کرتے تھے۔ نئے دور کی عمدہ اور معیاری فلمیں اور کتب بھی ان کی من پسند تھیں، اس لیے اسے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی ڈل سے بوڑھے شخص کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک کے بارے میں ان کی معلومات بڑی اپ ٹو ڈیٹ تھیں اور وہ ان سے بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کبھی بھی اس کے گھر یا گھر والوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ زیادہ تر وہ لوگ جنرل ٹاپکس پر باتیں کرتے تھے۔ اسے ان کی عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ بلا وجہ کے تجسس میں مبتلا ہو کر اس سے پرسنل باتیں نہیں پوچھا کرتے،
اور چونکہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کی ان عادت سے بہت خوش تھی۔ خود وہ البتہ باتوں میں اکثر اپنے پوتے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بات چاہے کسی بھی موضوع پر ہو رہی ہوتی، اس کا کسی نہ کسی طرح سید اویس لودھی سے لنک جوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہوتی تو کہتے اویس کو سی فوڈ اور مختلف قسم کے سلاد کھانے کا بہت شوق ہے، کھانے کی میز پر آدھا پیٹ تو وہ سلاد سے بھر لیتا ہے، اس لیے ہمارے خانسامہ بیچارے کو مختلف کھانے پکانوں کی کتابیں اور ٹی وی چینل سے نئی سلاد کی ریسیپیز دیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر کتابوں کے پڑھنے کی بات ہوتی تو کہتے میرا پوتے کو تو پڑھنے کا عشق ہے۔ اپنے پوتے سے والہانہ عشق کرتے تھے، اسی لیے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ وہ ایک تیسرے فرد کی طرح ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ اس روز بھی وہ ان کے ساتھ واک کرتی ہوئی ان کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ گفتگو کا موضوع بعض لوگوں کا اپنی کسی کی عادت کو نشے کی طرح اختیار کر لینا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ اپنے پوتے کا ذکر کرنا نہ بھولے اور بولے اویس کی یہی عادت مجھے ناپسند ہے، حالانکہ اس نے کبھی میرے سامنے سگریٹ نہیں پیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے۔ ویسے اپنی فٹنس کا اور ہیلتھ کا خیال رکھتا ہے، روزانہ باقاعدگی سے ایکسرسائز کرتا ہے، سوئمنگ کرتا ہے، ہفتے میں 2-3 بار اسکواش کھیلنے بھی چلا جاتا ہے، مگر اسموکنگ سے باز نہیں آتا۔ ان کی بات بڑے غور سے سنتے ہوئے وہ ایک دم بول پڑی، وہ کیا آپ کی بات نہیں مانتے؟ نہیں، خیر ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل اس نے کبھی میرے سامنے اسموکنگ کی ہی نہیں، اس لیے میں اسے کبھی ٹھوک نہیں پایا۔ اتنے عرصے سے ان کے بارے میں سنتے سنتے اسے اب وہ نادیدہ بندہ بڑا جانا پہچانا سا لگنے لگا تھا۔ اسے یوں ہی خیال آیا کہ وہ ہمیشہ اپنے پوتے ہی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی بیٹی بہو کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اپنے اس خیال کے پیش نظر وہ بول اٹھی، آپ کے بیٹا اور بہو کیا کہیں باہر ملک میں رہتے ہیں؟ اس کے سوال پر ایک تاریک سا سایہ ان کے چہرے پر نظر آیا۔ ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ ایک دم ویران اور برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ ان کے کچھ کہے بغیر ہی اس نے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا اور وہ اب شرمندہ سی کھڑی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دکھی کر دیا۔ اس کی بات پر وہ ایک دم چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑے دکھی انداز میں دھیرے سے بولے، یہ دکھ تو ہر لمحہ میرے ساتھ ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں اپنے تمام دکھ اور رنج و الم اپنے سے وابستہ دوسرے افراد کی وجہ سے دل میں چھپانے پڑتے ہیں، لیکن اس طرح کرنے سے بھی اس دکھ کی شدت کم تو نہیں ہو جاتی۔ آج جو میں زندہ ہوں تو صرف اویس کی وجہ سے، ورنہ برسوں پہلے جوان بیٹے اور بہو کی موت کی خبر سن کر ہی شاید مر گیا ہوتا۔ اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان ہستی مسکراتی زندگی سے بھرپور آنکھوں میں نمی دیکھ سکے، اس لیے چپ چاپ سر جھکائے ان کی بھرائی ہوئی آواز سن رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اس سے بولے، آج میں تمہیں اپنے بارے میں بہت ساری باتیں بتاؤں۔ وہ ان کی طرف نظر ڈالے بغیر ان کے ساتھ چلتی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے سنا وہ آسمان پر نگاہیں جمائے بول رہے تھے، کبھی ہمارا ایک محبت بھرا آشیانہ ہوا کرتا تھا جس میں صبیہ اور دانیال رہا کرتے تھے۔ صبیہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، ہماری شادی بزرگوں کی مرضی سے طے پائی تھی، مگر اس میں ہم دونوں کی پسند بھی شامل تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، بڑی ہمدرد، نیک دل، ایسی بیوی قسمت والوں کو ہی ملنا کرتی ہے۔ اس نے میری زندگی میں شامل ہو کر اسے ہر لحاظ سے مکمل کر دیا تھا۔ میرے کہے بغیر میرے دل کا حال جاننے والی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر ہماری زندگی میں دانیال آ گیا تو جیسے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ ہماری زندگی خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور تھی۔ وقت گزرتا گیا، دانیال بڑا ہو گیا، وہ بھی اویس کی طرح بڑا ذہین اور قابل تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ وہ تھا بھی اتنا فرمانبردار، کبھی ہم سے اختلاف نہیں کرتا تھا کسی بات میں۔ جب وہ اپنی زندگی میں ہر طرح سے سیٹ ہو گیا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب اس کی شادی کر لینی چاہیے۔ صبیہ اپنے طور پر خاندان کی 2-3 لڑکیاں پسند کر کے آئی، مگر جب شادی کا فیصلہ کرنے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ اس بات پر صبیہ ناراض ہو گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے بیٹے نے کسی چیز کے لیے ضد کی تھی۔ میرے سمجھانے بجھانے کے باوجود صبیہ اپنی ضد سے 1 انچ نہ ہٹی، مگر اس موقع پر دانیال بھی حد درجہ ضدی اور سرکش ثابت ہوا۔ اس نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر شادی کرے گا تو سبین سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں کرے گا۔ بالآخر میرے بہت سمجھانے اور منانے پر صبیہ شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سبین بہو بن کر ہمارے گھر آئی تو پتہ چلا کہ میرا بیٹا صحیح ضد کر رہا تھا۔ وہ اتنی ہی پیاری اور اچھی لڑکی تھی۔ وہ ہمارے گھر میں آ کر گھل مل گئی۔ یونیورسٹی میں دانیال سے 2 سال جونیئر تھی۔ پھر ہمارے گھر کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے اویس آ گیا۔ وہ ننھا فرشتہ اپنے ماں باپ اور دادی کی آنکھوں کا تارا تھا، اور میری تو بات ہی کیا تھی۔ مجھے تو اس نے ایک عجیب سا عشق ہو گیا تھا اس سے۔ شاید اس کی بے تحاشا محبت خدا نے میرے دل میں اس لیے ڈال دی تھی کہ اس بن ماں باپ کے بچے کی پرورش مجھے ہی کرنی تھی۔
دانیال اور سبین کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہر وقت میرے ساتھ رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ رات کو سوتا بھی میرے ہی ساتھ تھا۔ جب وہ 2 سال کا ہوا تو ایک روز سبیہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت تو اس کے جانے پر میں بہت اپسیٹ ہوا، مگر خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اچھا ہوا وہ بیٹے اور بہو کا غم دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے جنازے کو اس کے جوان بیٹے نے کندھا تو دیا۔ وہ خوش قسمت تھی اور میں بڑا ہی بد نصیب، جس نے جوان بیٹے کے لاشے کو اپنے کندھے پر اٹھایا تھا، اور ستم یہ کہ مجھے پھر بھی جینا تھا اپنے اویس کی خاطر۔ دانیال کے دوست کی شادی تھی جس میں شرکت کے لیے وہ اور سبین حیدرآباد گئے تھے۔ اویس مجھ سے مانوس ہونے کے سبب میرے پاس ٹھہر گیا تھا۔ شادی میں شرکت کر کے واپس آتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ وہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ یہ اطلاع پا کر میرا جو حال ہوا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہوا، اس دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا۔ میرا آشیانہ تنکا تنکا ہو کر بکھر گیا تھا۔ میرا دل مرنے کو چاہتا تھا، مگر مجھے جینا تھا، اپنے دانیال کی نشانی کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ 5 سال کا معصوم بچہ، اسے تو شاید اپنے نقصان کا صحیح سے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اسے تو اس وقت یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا تھا۔ بس پھر اویس کی خاطر میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ بچپن ہی سے بہت حساس بچہ تھا۔ میرے کہے بنا ہر دکھ اس نے اپنے اندر اتار لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے اپنی بات کی وضاحت کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتے۔ وہ مجھے اور میں اسے مکمل طور پر جانتا ہوں۔ ہماری محبت بڑی نرالی اور انوکھی ہے۔ ان کی آنکھ سے بہنے والے آنسو کو اس نے اپنے ہاتھ سے پوچھ دیا اور پھر اپنی انگلی کے پورے ٹھہرے اس آنسو کو دیکھ کر ان سے بولی، آپ بہت عظیم انسان ہیں، اتنے دکھ اٹھا کر بھی اتنے خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں، تقدیر سے شاکی نہیں، آپ کو اللہ سے کوئی شکوہ نہیں؟ اس کی بات کے جواب میں ایک تھکی ہوئی اور اداسی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے اگر مجھ سے کچھ لے لیا تو اس سے کئی گنا بڑھ کر دیا بھی تو ہے، اور جو واپس لے لیا وہ بھی تو اسی کا تھا۔ اسی کی تو عنایت تھی کہ اس نے ایک اچھی بیوی اور فرمانبردار بیٹا مجھے دیا تھا، اور اب بھی اس کا رحم و کرم مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ میرا اویس میرے پاس ہے اور میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ آپ بہت عظیم انسان ہیں، اتنے دکھ اٹھا کر بھی اتنے خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں، تقدیر سے شاکی نہیں، آپ کے اور اللہ سے کوئی شکوہ نہیں؟ اس کی بات کے جواب میں ایک تھکی ہوئی اداس سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے اگر مجھ سے کچھ لے لیا تو اس سے کئی گنا بڑھ کر دیا بھی ہے، اور جو واپس لے لیا وہ اسی کا تھا۔ اسی کی تو عنایت تھی کہ اس نے مجھے ایک اچھی بیوی اور فرمانبردار بیٹا دیا، اور اب بھی اسی کا رحم و کرم مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ میرا اویس میرے پاس ہے اور میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے گھر جاتے ہوئے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ جو ہر دم اللہ سے اور اپنی قسمت سے ناراض رہا کرتی تھی، اچانک بدل گئی ہے۔ اسے محسوس ہوا ہے کہ دنیا میں صرف وہی دکھی اور تنہا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر غمزدہ اور تنہا لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اپنے دکھوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ کتنے عرصے بعد اس روز وہ سکون سے سوئی تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اتنے اچھے مخلص انسان سے اسے ملوا دیا، جو اسے درست راستہ دکھا رہا ہے اور اسے زندگی کی طرف واپس آنے میں مدد کر رہا ہے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔